چیلنج کرنا پوری روئے زمین عرب ہندوستان اجم دا کوئی بندہ گل تروڑ چھڈے میرے وڈ کے کتے آگے سٹ چھڈیا تو کی سمجھنا ہے خواجہ اجمیری دا فیض ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء طلاق نکاح میراث صرف و نحو دے مسائل وچ میرے تو ود ہون گے اور ہیں مگر اللہ تعالی دے فضل دے نال امت مسلمان اس لیے جڑے مسائل درپیش ہیں انہاں مسائل دے بارے ساڈے برابر بھی کوئی معلومات نہیں رکھتا ود ہون دی تے دور دی گل ہے نا یا مدرسے والے مفتی جڑے اکھیندے نے او نہیں اس تو واقف تساں کے واقف ہونا ہن چار مسئلے کی ہیں وقت بھی قلیل ہے تے مسئلے بھی سمجھان والے نے وہ چار مسائل چار چیزاں جنہ دی اس وقت وضاحت کرنی وہ ہیں جناب عالی انگریزی مذہب انگریزی تہذیب انگریزی تعلیم اور انگریزی زبان یہ چار چیزیں انہاں دی حقیقت بھی کھولنی شرعی حکم بھی بیان کرنا ہے آپس دے اندر انہاں دا ربط اور تعلق کی یہ بھی بیان کرنا ہے انگریزی زبان یہ ابتدا ہے انگریزی تعلیم یہ ذریعہ ہے اگلا دوسرے نمبر دا انگریزی تہذیب یہ دا تیسرا درجہ ہے انگریزی مذہب اس دا چوتھا درجہ ہے اصلی تے مقصود انگریزاں دا اصل مقصود وہ اپنا مذہب ہے مذہب تو تک پہنچن تو پہلوں انگریزی تہذیب پھیلانا چاہتے ہیں تہذیب دا مطلب طریقہ وہ میں سمجھانا آگے بود و باش طرز زندگی فکر و عمل انگریزی تہذیب والا مقصد حاصل کرتے ہیں انگریزی تعلیم دے نال تے انگریزی تعلیم والا مقصد حاصل کرتے ہیں انگریزی زبان دے نال انہاں دی جنگ جیڑی ہے نا وہ خالی زبان سکھاون واسطے نہیں جاہل بے وقوف جڑے ہیں اونترے وہ سمجھتے ہیں وہ جی ہویا تے زبان دا مسئلہ تے زبان کے حرج سی زبان تے فلانے سکھی تے فلانے فلانے اینا نہیں سمجھتے بھی مرو جے مسئلہ خالی زبان دا ہوئے تو انہاں نو کیا فائدہ اپنی زبان لوکاں نو سکھا کے ہن تسی ایتھے سرائکی بیٹھے ہو تساں سرائکی سکھاون واسطے روپیے خرچ کرو گے پیسہ خرچ کرو گے تو انہاں نو ایڈا بے وقوف سمجھا جے وہ ہیں دے بے وقوف لیکن یہ تو نہ سمجھو بھئی وہ تھوڑی چال نہیں جانتے یا وہ انہاں شر فتنیاں نو نہیں سمجھتے وہ تو ابلیس کا دوجا روپ نے شیطان نے وہ ساری شاطری شیطانی سمجھ جان رکھ دین اپنے کول انہاں نو کی فائدہ بھئی زباناں سکھا کے تانوں تے روپیہ لاؤن تے نفر بندے مراؤن تے قتل و غارت کراؤن تے سارا کچھ نقصان گھاٹے برداشت کرن محض تانوں انگلش سکھاون دی خاطر ایڈا انہاں نو میرا مطلب ہے تساں ایڈا بے وقوف انہاں نو سمجھیا جڑے پورے دنیا دے مولویاں نو پیراں نو حاکماں نو عوام نو نچائی کھڑے نے اپنی انگلاں تے وہ صرف زبان واسطے پلڑدے نے کو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ میری گل جیڑی ہو سی نا وہ روئے زمین دا بندہ نہیں توڑ سکے گا حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ کی بلا بن گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب بلا مچھر نکل منہ جاندے نے اچھا سمجھ آ رہی نے نا
ہوں این گل تو تمہیں سمجھ آ گئی ہو سی بھی اصل انہوں دا مقصد زبان نہیں، زبان انہوں دا ابتدائی ذریعہ ہے، پہلی پوڑی ہے، اس کو چڑھا کے اصل اتنے لے جانا چاہتے ہیں۔ اصل مقصد انہوں دا مذہب ہے، اور مذہب تو پالو تہذیب ہے۔ کیوں کہ انگریزی مذہب نال عیسائی بن جان گے، انگریزی تہذیب نال مسلمان نہیں رہن گے۔ اصل انہوں دا مقصد ہے مسلمان نہ رہن دینا، تو عیسائی بنا لینا۔ لیکن اگر وہ پہلے نمبر تے تمہیں شروع تاری اولاد نو دعوت دین کہ آؤ عیسائی بنو، تو تصا دو گے با اولاد نو؟ تو جتیاں مارنی، وہ تمہیں آخر کہ میاں تسا عیسائی بنو۔ پہلا جڑے انہاں مشنری سکول کھولے سن، انہاں مشنری سکولوں کے اندر یہ کام ہوتا سی، جو آدھے سن آؤ عیسائی بنو، عبادت اپنی سکھا سن، گرجے چ لے جاندے سن، سلیب پواندے سن سارا۔ ہوں جڑا ماسا بھی ایمان ضمیر رکھن والا بندہ سی، وہ اپنی اولاد نو ادھر نہیں سی گلدا۔ انہاں ویکھیا بھئی ادھر مسلمان جڑے نہیں پھسدے ادھر، لہذا انج کرو اے راہ چھڈو، براہ راست عیسائی بناون والا تے عیسائیت سکھاون والا راہ چھڈو، اتنے ایسا کامیاب نہیں ہو سکتے، مسلمان کیویں پھسن گے؟ مولوی تو مولوی رہے، پیر تو پیر رہے، تے عوام بھی سانو پتر نہیں دین لگی کہ لو عیسائی بنا دو سانو۔ انہاں پھر دوسرا رستہ اختیار کیتا، وہ مشنری سکول، یعنی جڑے جنہاں دے اندر براہ راست عیسائی بناون دا مشن چلایا گیا سی، انہاں اس نو چ رکھیا ایک منے بھئی اے طریقہ کامیاب نہیں، ہن دوجا طریقہ اختیار کرو کہ بھئی انہاں نو اسلام تو کڈو، پہلے مسلمان نہ رہن، پھر اپنے مذہب واڑ لیں گے۔ عیسائی مذہب کی ہے، وضاحت کرنا تھوڑی تاکہ پتہ لگ جائے، فرق ہو جائے۔ عیسائی مذہب کنو آکھدے؟ عقیدہ تثلیث، حضرت روح اللہ علیہ السلام نو خدا دا بیٹا آکھنا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت مریم نو اللہ تعالی دی گھر والی آکھنا سمجھنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ من ذالک پھانسی لگیا سمجھنا، پھر پھانسی لگن دا وہ نشان سلیب، کانٹے دا نشان وہ سولی دا، سلیب ہے ہی اسے مطلب سولی دے معنی چاہتا ہے، وہ گل چ لٹکانا عیسائی بننے کی نشانی ہے۔ گرجے ٹر جانا، گرجے دے اندر جا کے عیسائیاں دے وہ پیر مار لتا مار کے اسی طرح عبادت کرنی، یہ عیسائی مذہب ہے۔ ہوں اس مذہب نو کیا اختیار کرنا ہے کہ دین اسلام دی حقانیت جڑی ہے اس دے مقابلے تے کسے مذہب کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اسلام دی حقانیت، اسلام دی صداقت، اسلام دی نورانیت، حجت دلیل دے نال اسلام دا ثبوت جڑا ہے یہ تے جڑا اس مذہب دے اندر ہے کسے کول ہے ہی نہیں، اوتھے تے نرا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کوئی سچائی نہیں، انہاں وچ کوئی کشش نہیں جس نال کھچ لین۔ ساڈے اسلام وچ واحد مذہب ہے جس کے اندر ایسی کشش ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تعالی فرماندا ہے ایسا اسلام نو محمد پاک نو دے کے بھیجیا ہی تاں ہے کہ تاکہ سارے دیناں دے اوتے غلبہ تے چڑھائی اسے اسلام دی ہوے۔ ساڈا اسلام واقعی الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ اپنی حجت، اپنے برہان، اپنی دلیل نال اسلام دا مقابلہ نہ کوئی کر سکتی۔ سمجھ آ رہی نے گل دی کو نا؟ یہ مسئلے تے توجہ ہے نا؟ میں اس واسطے توجہ پہ دوا کرانا کہ تھوڑی مقررہ مت مار چڈی
اور تھوڑی لنگر ختم، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، جاگتے ہیں نہیں جاگتے، انہاں مسلیاں دے اوتے توجہ تھوڑی خرچ کرائیے، اور یہ مسائل جڑے تھوڑی حیات دے نے، جڑی تھوڑی نجات دے نے، جنہاں تو بغیر تھوڑا بچنا ہی ممکن نہیں، انہاں مسائل ال تھوڑی توجہ کرائی نہیں گئی۔ علامہ اقبال پنجابی مسلمانوں دی کمزوری دسی ہے کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد۔ کہ جڑا پنجابی مسلمان ہے نا، یہ تحقیق دی گل ہوے تو شریک نہیں ہوندا، تے جے پیری مریدی دا کھیل ہوے، کھیل جان دے ہو جے کھیل بے مقصد ہوندا ہے، اج کل پیری مریدی بھی بے مقصد ہی، نہ پیر نو پتا مونج کٹیچس بھئی میں مرید نو کالے واسطے مرید پہ کرنا، تے نہ مرید نو پتا میں پیر دا مرید کیوں پہ بننا، صرف قطار لگی کھڑی ہے، ہاتھ چ ہاتھ ملدا پیا ہے، وہ ہاتھ چ ہاتھ مل جاندا ہے، لیکن دل نہ پیر دے دل چ کچھ ہے جو مرید منتقل کرے، نہ مرید دا دل ہے کہ میں کی لینا ہے، اینو کوئی تمیز نہیں۔ اقبال تاں فرماندا ہے کہ ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، وہ تو ہن پیر ہون نہ میرے علی شاہ جیسے، تو پھر واقعی پیری مریدی ایک عظیم کام ہے۔ حضور سید الاولیاء امام المتقین فی عصرہ ہی سید محمد امام شاہ گوگڑا شریف والے، مہرباد شریف والے انج دا پیر ہوئے تو پھر تے ہے نا واقعی بھئی یار کوئی پیر دا مقصد ہے تے کوئی مرید دا بھی مقصد ہے، تے نتھو خیرے ایرے غیرے جڑے ہیں ان دے جے پیر تے مرید ہون تو پھر ہے، پھر وہ کھیل تماشا ہے، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے کہ کوئی مقرر کوئی ملا کے تعویلاں اپنی پٹھیاں سیدیاں شروع کر چھڈے تو پھر پھسیا بیٹھا ہوں شاخ نشے من تو اتر کے جال چایا بیٹھا ہوں۔ میں تحقیق کرنے والا بندہ وا، اللہ تعالی دے فضل و کرم نال تے گل پکی تے پیٹھی کرنا، ہاں اور بنیادی اس لیے ختمہ تے درود۔ مینو اگلے دن ملاد دا مسئلہ کو بھابی پوچھنے لگا، میں پھٹے منہ بھائی ماں ملاد نو رونا، ملاد دا مسئلہ پوچھنا اتنے کفر پہ نچتے نے، تو ہالے ملاد تے گلاں کرنا۔ شیطان آ جدو سر وڈیا پیا ہوئے اس لیے انگلی نے چیچیاں دے کی رونا، اتنے سر وڈے پین امت مستفا دے، تو ہالے چیچیاں دی گلاں کرن دیا۔ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ۔ تو عزیزم مذہب تے انگریزی تن سمجھ آ گیا، گرجے جاوے سلیب پاوے عقیدہ انہاں والا رکھے، یہ کون بن گیا؟ عیسائی بن گیا۔ لیکن اے حملہ انہاں دا مقصد اگرچہ اصلی یہ ہوئی ہے، لیکن اے حملہ کامیاب نہیں۔ اس تو پہلو ایک حملہ انہیں رکھا ہوا ہے تہذیب دا، تہذیب تو پہلو تعلیم دا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تعلیم جیڑی ہوندی ہے نا، یہ مطلب یہ ہوندا ہے کہ تہذیب سکھاونی، تعلیم دا مطلب ہی تہذیب سکھاون ہوندا ہے۔ جاہل بندیاں نوں اتنا بھی پتہ نہیں۔ ایک علم ایک تعلیم، علم دے تعلیم دا فرق بھی نہیں جانتے۔ علم کوئی فن ہوئے، حقیقت جاننا یہ ہے علم۔ تعلیم کی ہے؟ تعلیم ہے کہ کوئی قوم اپنی وراثت، اپنا تہذیب طریقہ جدو دوسرے نو سمجھاون سکھاون، اس سکھاون دا نام تعلیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اج تک دے اے دا بھی ترجمہ لئی نہیں، مطلب صحیح سمجھا دنیا۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا تھوڑے وچوں افضل ہوئے جیڑا قرآن نو سکھے تے سکھاوے۔
اتے پڑھن پڑھاو دا نہیں، سکھن سکھاو دا ہے۔ قرآن نو سکھے تے قرآن نو سکھاوے جڑا وہ اللہ دا ولی بن جاتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، عام نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے قرآن پاک دے عقائد، قرآن دیاں حکمتاں، قرآن دے معارف، قرآن دے احکام جیڑا بندہ خود سکھے تے اگلے نو سکھاوے، اس تے چلاوے، وہ آلہ بندہ ہے، افضل بندہ ہے۔ وہ آپ افضل ہے کیونکہ انہیں نبیاں دی وراثت اگاں منتقل کر چھڈی۔ ایمان نال دسیا جی، اگر خالی حفظ پڑھان دی گل ہوے، جی آج کل دے سمجھی کھڑے نے، اگر حفظ پڑھان دی گل ہوے تو پھر خیر و کم دے مفہوم دے مطابق اج دا بے عمل حافظ جڑا ہے، جنہوں پتہ ہی کون دین شریعت دا تے روزانہ قرآن پہ پڑھاندا ہے، یہ وہابی ہے، کیا اینو مہر علی شاہ تو افضل آکھیں گا؟ یہ عام مومن تو افضل نہیں ہو سکتا۔ بد عمل جڑا ہے اس کا مت حدیث پاک کے یہ فرمایا گیا، سیکھنا تو سکھاونا۔ میرے مستفا کریم دے یار قرآن خالی پڑھا دے نہیں سن، سکھا دے سن۔ میرا کملی والے آقا قرآن خالی پڑھا دے نہیں سن، سکھا دے سن۔ اور وہ بین دلیل حدیث مبارک دے اندر موجود ہے کہ سرکار دے صحابہ فرما دے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جڑی ایک آیت پاک سانو پڑھا دے سن نا، اگلی آیت تا شروع کرتے سن جدو اساں پہلی تے عمل کر لیندے سن۔ یہ سکھاو، یہ سکھاو۔ 8 سال دے عرصے وچ، 8 سال دے عرصے دے اندر ایک سورت بقرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک تو سیکھی۔ ہن پڑھیے کہ سیکھی؟ جی پڑھن دی گل ہے تو تیرا پتر سورت بقرہ ہفتے چ مکائی کھڑا ہوتا ہے، نبی پاک دا صحابی 8 سال مکائی کھڑا ہے۔ تساں سنیا بچارے کافر قریشی ورگے، جعفر جنوں آندے جی، سنے تساں جناب جی ربانی ورگے، ادھر ادھر شجر مجر حجر تجر بس ہوئی ہے، تو کی پتا بچاریاں نو، تساں دے موت تے کھو دے خسرے ویکھے نے، نہ تو دین دا پتا، نہ دین دی گلاں دا پتا۔ حدیث میں قسم خدا دی کر کے بیان میں مانا حدیث دا کیتا، کوئی مائی دلال توڑ کے بخاوے۔ کنا چیر ہو گیا تانوں یہ حدیث سن دے؟ وہاں بھی قرآن پڑھا سکتا ہے، سکھا نہیں سکتا۔ اور حدیث پاک فضیلت جڑی بیان کر رہی ہے وہ سکھاون والے دی۔ تو سنو سنو اللہ دے بندے سنو، تعلیم یہ باب تفعیل ہے، تکثیر دا اتنے مانا رکھتا ہے، کسرت نال جنواونا۔ تو جدو کسرت نال جنوایا جاوے گا اس کا مطلب ہے جو وچ ہے وہ سکھا دیتا جائے۔ تو سونے نبی سرکار دے فرمان دا اے مطلب ہے۔ تسا ہر کسے حافظ تلائی کھڑے ہو جنوں تھڈو ایمان دے پتہ نہیں، عقیدے دی خبر نہیں، باقی اگاں کسے اعمال تک تو اس کے پہنچنا ہے۔ تو تعلیم جیڑی ہے نا وہ ہے سکھاونا۔ کی سکھاونا؟ تعلیم سکھاونا۔ سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دے شاگرد فرما دیں، میں امام مالک کو 20 سال رہا، 20 سال انہوں نے مینو ادب سکھایا ہے، پڑھتا رہا 20 سال، 20 سال انہوں نے مینو ادب سکھایا ہے۔ تو فرمایا کاش کے 2 سال مینو ہور مل جاندے تے او بھی میں ادب سکھن تے لا چھڑدا۔ تو اینا نہیں سمجھتے کہ کپڑے انج دے پاؤ، سر ننگا رکھو، پگ نہ رکھو، عورتاں پردے نہ کرو، ہے جی،
تے پھر آن کے جناب پھر او انگریزاں دا بہن کھلون کھان پین سارا جو سکھایا جاندہ ہے، نظریات انہاں دے، جو کردار انہاں دے، اے سکھائے جاندے نے یا پڑھائے جاندے نے؟ پڑھاون دی گل نہیں ہے تے خود سکھاون دی. پڑھاون تے ایک ذریعہ ہے، اصل وچ سکھایا جاندہ ہے. جدو اساں آکھاں گے تعلیم نبی دی پہ حاصل کردا ہے، اس دا مطلب اسی نبی پاک سرکار دے احکام، شریعت، طریقے، آداب، اخلاق سکھدا پیا. جدو اساں آکھاں گے فلانا انگریزی تعلیم حاصل پیا کردا ہے، اس دا مطلب یہ کہ انگریزی سوچ، انگریزی عقیدے، نظریات تے انگریزی عمل پیا سکھدا ہے، انگریزی کردار پیا سکھدا ہے. سمجھ نہیں جائی ہلے؟ اس دعوے دے اتنے دلیل تمہیں 7ویں دی کتاب دی اردو چ دینا، جیڑی میں دعوی کیتی بیٹھا، جڑا دعوی میرا ہوئے اور دلیل دشمن دے گھر دی ہوئے پھر سواد ہے نا. 7ویں دی اردو اے ہوئی جڑی ہن چل رہی ہے، اس دے اندر لکھیا ہے صفحہ نمبر 103 تے، انگریز بر صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے. وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے. اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلباء کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو. تو میں کی کہہ رہا، پھر سمجھو یار، پھر سمجھو، دوبارہ سمجھو، شور پہ گیا. وہی کتاب ہے جڑی روزانہ ماسٹر پڑھا دیں، لیکن انہوں دا پڑھانا تو میرا سمجھانا ہو رہے فرق ہے. ہاں، انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے، یعنی آئے سن تجارت کرن تے کتے دے پتر غداری کر کے، منافقت کر کے، دجل و فریب فراڈ کر کے تے بادشاہ بن بیٹھے. وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے. اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلباء کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو. یہ تہذیب سکھاوا کہ انہاں دے اخلاق اور سمجھ آدھے نا، فکر نو، سوچ نو. ہوں انگریزاں دی سوچ کی، انہاں دی فکر کی، انہاں دی تہذیب دے 2 جز نے. توجہ نال سمجھا نا، انہاں دی تہذیب دے 2 جز نے. ایک عمل والا کہ کام کی کرنا ہے، کیویں رہنا ہے، کھانا پینا کی کرنا ہے، حکومت کن کرنی، معیشت روزی کن کمانی، اگوں معاشرت رہن سہن لوکاں وچ کیویں کرنا ہے. یہ سارا ہے کردار، عمل. سمجھ کی یہ سمجھنا بڑا اوکھا ہے. سمجھ کو آخر سمجھ کے سمجھو، سمجھ بھی آخر سمجھ ہے. ہوں یہ سمجھن نو سمجھو بھی یہ سمجھ والی کیڑی، انہاں دی سمجھ یہ وے. توجہ کہ خدا دا دین آسمانی کوئی نہیں، بندے دا ذاتی مسئلہ ہے، اور خدا دے دین دا ساڈی زندگی وچ دخل دینا یہ جائز نہیں. یہ انہاں دی سمجھ، فکر، سوچ. یہ آندے نے سیکولرزم، روشن خیالی. ہوں سمجھ لگی نے؟ روشن خیالی اسے کا نام. یہ نویں اخبار روزانہ تو سب بیان پڑھتے ہو سو، اعتدال پسندی تے روشن خیالی. ہوں تسا بچارے ہوئے بولے تو لفظوں کے ہیر پھیر دا پتہ نہ ہویا پچ مانا کی پیا. تسا لفظوں دا مٹھاس ویکھیا، مٹھاس بھئی اعتدال پسند. سبحان اللہ.
سیکولرزم اس کا معنی ہے لا دینیت، خدا دی وحی دا ساری زندگی نال کوئی تعلق نہیں، اپنی عقل نال نفس دی خواہش نال جو کر گزرو، دین دا کی کام ہے کہ وہ روکے تے آکھے اے نہ کر یا آکھے اے کر، دین دا ساری زندگی دے معاملات دے اندر دخل اس دی اجازت بالکل نہیں۔ ہوں ایک ہے گناہ، ایک ہے گناہ دے پیچھے دین دے انکار دا نظریہ، گناہ کرن نال بندہ گناہگار بنتا ہے، جدوں پچھوں دین دے انکار دا نظریہ ہوئے پھر کافر بنتا ہے۔ نہیں سمجھ لگی ہالے؟ اس گل نہیں پہنچ سکتے تو تصا دین ایمان نہیں بچا سکتے۔ جاؤ گلی ڈنڈے کھیڈو، اپنے ایمان تو فارغ ہو کے مرو گے، میں قسمیا پہ آتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، نہیں فرمایا کہ وقت آئے گا سویرے مسلم مومن ہو سی بندہ، شام نو کافر ہو جائے گا، شام نو مومن سویرے کافر ہو گا۔ کوئی شام نو سبق پڑھن گیا کافر ہو کے آ گیا، کوئی ملا دی تقریر سنن گیا کافر ہو کے آ گیا، ہے گیا مومن سی واپس کافر آئے۔ مینو جعفر دی اگلے دن رب نواز صاحب نے اتنے بن بوسن دے نال مولانا رب نواز صاحب، انہوں نے میں گل سنائی بھی کیسٹ ہوتی میرے کو پئی، مرنے سے پہلے مرنے کے بعد اس طرح کا کوئی موضوع ہے اس کا۔ تو اس تقریر کرنا آخیا کہ میں آخے وہاڑی پتہ نہیں کہڑا دسیا محل سی، اتے آ کے چوک کھڑا، ادھر جنازہ آیا ہے، ادھر شادی دی ڈولی آئی ہے، میں اتے رب نال گل کی، مولا یہ دو ڈولیاں، ادھروں ڈولی ادھروں ڈولی، ادھروں غمی دی ادھروں خوشی دی، مولا کی ہے؟ رب آواز دیتی، کلیم بن کھلوتا ہے۔ رب وہاڑی چوک دا آندا ہے، اچھا سونی بیٹھے نے، مطلب یہ تصدیق وچ ہوئی پئی نے سامنے بیٹھے ہے پئی، کلمہ دوبارہ پڑھائے تو نکاح دوبارہ کرائے۔ ہور کی بات ہے، یہ امت برباد ہوئی پئی۔ میری تقریر سن تو جتیاں چکے گا، جتیاں چک کے مارے گا پھر تقریر کراون دی بجائے۔ ہوں ظالم اگوں کے پیا آخد ہے، اگوں تمہیں پتا ہو سی جی میں سنی ہے، میں ان کی کیسے نہیں سنی، میں نے زبانی سنی ہے گل، پھر پیا آخد ہے کہ رب قدرت آواز پہ دینی ہے کہ کرتے ہیں ہوئے کہ جعفرا سچیں دا کچھ ہاں تھی دا کچھ نعوذ باللہ وہ کافرا لانتیا سورا لکھ دی لانت سورا، تیرے سنن والے بھی لانتی، تو بھی لانتی چوڑا، وہ بھی کافر دے تو بھی کافر مردود آ۔ جے رب دے ارادے دے خلاف ہوئے تو رب کہدا ہے؟ وہ تو مخلوق ہے جیڑی سوچے کچھ تے ہوے کچھ، خالق ارادہ کرے تو پھر نہ ہوے، پھر خالق کہدا ہے؟ ایمان نال دسو میرے نبی سرکار دے فرمانے علی شان دے مطابق صبح مومن ہو سن، شام نو کافر، شام نو مومن، سویرے کافر۔ مجمع جو شام دا ویلا سی تو اس لانتی سارا مجمع جڑے راضی ہو گئے سبحان اللہ آخیا، خوش ہوئے، جنہیں سنیا کافر ہو گئے سارے، نکاح ٹوٹ گیا انہوں نے۔ جنوں بھاویں پتہ نہیں اتنے شریعت جزر نہیں، میں دس رہا نا کفر دے بارے شریعت جزر کو نہیں، نکاح پھر بھی دوبارہ کرنے پینے، کلمہ توبہ پھر بھی کرنی پینی۔ لکھان تو لکھان بے ایمان پہ ہوتے ہیں، مینو ایک آدھا ہے کافر بہتے ہو جان گے، میں کہتے رب کی دوزخ سوڑی، رب دوزخ چھوٹی جی بنائی ہے جی پورے نہیں آنے۔
پاک نے کیوں فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا سویرے مومن شام نو کافر، حضور نے جان کیوں فرمایا؟ حضرت حذیفہ بن یمان حضور دے صحابی فرماتے ہیں وقت آنا ہے جمعے والے دن جو اتوں تیر ڈگے یا پتھر ڈگے تو کسی کافر دے سر جا بجے گا. جمعے دی نماز پڑھ رہا ہو سن تو سارے کافر بیٹھے ہو سن. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، کنز الامال حدیث کی کتاب اس روایت موجود ہے. خدا دا بندہ تیرا مال ایمان والا بڑا قیمتی، اور ایتھے ڈاکو قاتل لگے پھردے نہیں کہ تیری سمجھا نہیں آ سکدیاں کہ کون نے. انہاں دے کپڑے جڑے لباس جڑا ہے وہ خضر والا ہے ڈاکو. لباس خضر میں ڈاکو لگے پھرتے ہیں. خدا دا نام ہی آنکھ کھول کے رہو. حالت اگے سنے گا تیری حیرت گم ہو جانی ہے کہ بڑے کی پیا سڈنا. ہوں میں پہ دسدا سا کہ گناہگار پہلو بھی سن، لیکن انہوں دے گناہ دے پچھوں نظریہ تے سوچ نبی دی شریعت دے انکار والا نہیں سی ہوندی سی. وہ آپ غلط سمجھتے سن اور سمجھتے سن کہ نبی پاک سرکار دی شریعت دا ہر مسئلہ برحق اساں جرمدار ہے، اساں غلط ہے، ساڈا فرض بنتا ہے کہ اساں دین وچ پورے داخل ہوئیے جی اللہ دا قرآن فرماندا ہے. ارشاد ربانی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والے ہو، اسلام سلامتی دے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کرو. وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے. اور سجنا شیطان دے پیر اج تک کسے نہیں ویکھے، وہ لانتی کسے نو ٹردا نظر آوندا ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرمایا کہ شیطان دے پیراں تے نہ چلو؟ مولا تعالیٰ نے اشارہ فرمائے جڑے کافراں دے پیر تے نقشے نے، کافراں دے طریقے نے، یہ ہوئی شیطان والے نے. تساں کافراں دے طریقے تے نہ چلیا جے. کافر شیطان دا دوست، ان الشیاطین لا یوحون الی اولیاءہم. اللہ فرماندا ہے شیطان اپنے سنگیاں بیلیاں نو وہی کردے نے، دل چ خفیہ طور تے انہاں دے سوچ تے فکر تے گلاں پاوندے نے. زخرف القول غرورا، مسلماناں نو دھوکے سٹن دی خاطر شیطان اصل ساری کہانی پچھوں چلاندا ہے. ہاں جس طرح نبیاں نو وہی مولا تعالی فرماندا ہے تے کافراں نو وہی کون کردا ہے؟ ایک وحی رحمان ہے، ایک وحی شیطان ہے. وحی شیطان جیڑی ہے وہ تانوں لبے گی کافراں تو، وحی رحمان لبے گی اللہ دے محبوب بندیاں تو. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں سنگیا انگریزی تہذیب وہ ہے لا دینیت سکھاندی کہ دین ہے ہی نہیں.
جے دین کوئی رکھے تو او دا ذاتی معاملہ ہے، خدائی معاملہ نہیں. مسیت بنا لوے مرضی پوستے، مسیت گرا دے مرضی پوے، اتنے لیٹرین چ بناوے مسیت تے مالک، نہ کوئی رب ہے یہ روکن والا، نہ کوئی دین دے معاملے دخل دے سکتا ہے. ذاتی معاملہ ہے، خدائی معاملہ نہیں. تو ایمان کی آخد ہے دین آسمانی ہے، تیرا ذاتی نہیں. ذاتی دا مطلب ہے آ مکان بنے کھڑے نے یہاں دے ذاتی نے، اتے گرا کے اتے سبزی بیج لین، اتوں ہٹا کے اتے بنا لین، یہاں دی مرضی. انگریز لانتی نہیں آتے دین نا، وہ آتے نے دین دا نام لو، دین دا نام لو، قرآن دا بھی لو، خدا دا بھی لو، لیکن سمجھو ذاتی معاملہ خدا ہی نہیں. جی میں مرضی مروڑو تروڑو، مسجد گرا کے فٹ باتھ تے سڑکاں بنا چھوڑو. ملتان میں اگلے دن گزریا 14 نمبر چنگی دے نال، 14 نمبر چنگی چوک مسجد ہے سی ہوئے ویکھیے تساں ہوں کی ہو مسجد نال، یہ ہے سیکولرزم. کہ کیونکہ اب ضرورت ہے تے لوڑ ہے، تے لوڑ دے تحت کیونکہ مسجد جڑی سی وہ کہڑا خدائی کو گھر سی، وہ ایک ذاتی گھر سی، اساں بنا بھی چھڈیا تے گرا بھی چھڈیا، ہو گئی ہیں. ایسا مسلمان اتے حال ہے. ہوں میں وہ سور دے پترا تو پوچھنا، جڑے سور دے پوتر وہابی دیوبندی، میں پوچھنا خنزیرو ملاد دے اتنے تے لڑتے ہو، ادھر تے پیو لڑنا. وہ خنزیرو ڈرامے رچائی کھڑے ہو، دلے بڑے کھڑے ہو. ملاد دے اتنے ایڈے ایڈے گاٹے والے ملا سور آنگو پھٹے 50 کٹھا عطاؤل مومن صاحب آ رہے ہیں، فلانے صاحب آ رہے ہیں، کیوں جی دربار پر شرک ہو رہا ہے اس کے خلاف بولیں گے. مردودا خدا دا گھر شہید ہو کے تو اتوں کھوتے ٹپن گے، تو اتوں گدے ٹپن، ات لد ہوئے گی، پیشاب ہوئے گا، سارا کچھ ہونا ہے، تو دلہ اتے ستا پیا. اتے جڑے برائلر نے برائلر وہ بھی چھپے، کیونکہ وہ بھی آتا سیکولر ہوئے دین ذاتی مسئلہ ہوئے ٹھیک ہے، مڑا حکومت جو کر چڑیا تو ٹھیک ہے نا، سن کیڑی لوڑ ہے. انہیں جو کیتا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے اور تہذیب ہے، اس کے لیے بھائی یہ جدید دور ہے، اب جدید ماحول میں جدید باتیں ہوں گی، یہ پرانی باتیں نہیں چل سکتی. یہ ہے انگریزی تہذیب. ہاں وچ کھڑا کے دلہ ملا وچ کھلو کے پھر ڈوانا بالکل ٹھیک ہے. اب یہ آخر سڑک کی توسیع چاہیے، ہماری سائنس کہہ رہی ہے. ہوں میں تمہیں اصل نقطہ وچوں سمجھانا، یہ آتے نے سائنسی طرز فکر کہ بھائی سوچ اور انداز، سوچ اور فکر دا انداز جڑا ہے نا اس نو سائنسی رکھو تا ترقی ہوے گی، مذہبی نہ رکھو. کیا مطلب؟ جو سائنسدان آکھن وہ منو، جو رب رسول آکھے. ہوں کیونکہ سائنسدان نے کہہ دیا کہ یہاں مسجد گرا کر اور سڑک سیدھی ہونی چاہیے، راستہ کھلا ہونا چاہیے، دیکھ بھائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، واہ واہ جنیا تیری عظمت نو سلام کرا. میں اس بندے نو جڑا منیا نا وہ مولیاں تو سن کے نہیں منیا،
ہاں یا عوام دے زبانی میں سنیا تو من لیا نا، اللہ دے فضل نال میں تحقیق کر کے اس نو منیا تے میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ دین دے اندر تفقہ بے مثال سی اس بندے دا۔ واہ وریام صاحبہ، وریا صاحبہ، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ویکو یہ سچیاں گلاں سنن واسطے او پرانی شیر شاہ بستی جو آئے کھڑے نے ملتان تو پرا، ہاں بیٹھ لگ گیا نا، چسکا ہوں لگ گیا، اللہ دے فضل نال عادت آ گئی، بن گئی عادت حق سنن دی تے حقیقت سنن دی۔ ہوں ڈرامے بازیاں تے او جناب جی چکر بازیاں تے او جناب لچھن جڑے ہیں یہ ہوں نہیں سننا چاہتے، ہاں ہوں دین سمجھنا چاہتے ہیں، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ حکومت بے وقوف ہے، انہیں میرا مدرسہ بند چکرایا، جی سیانے ہوں تو نہ کران گے، میں 100 منڈے 100 درویش نو لے کے ایک پاسے نکر بیٹھا رہنا سی، عوام انہیں اپنے قبضے کی رکھنی سی، انہیں ایک مدرسہ بند کرایا ہے، 5-5 ہزار 2-2 ہزار 10-10 ہزار کا مجمع روزانہ مدرسہ میں پڑھانا۔ انہوں نے آخیا نا انتہا پسند تیار کرے گا ایک پاسے بہ کے، تو اللہ کے فضل نال میں روزانہ انتہا پسند تیار کرنا۔ انتہا پسند آدھے پکے مومن نو، ہاں پکا مومن، اشداء علی الکفار رحماء بینہم دی شان والا، جڑا اولیاء کرام آنگو مستحب چھڈنا بھی گوارا نہ کرے، حرام تے حرام مکروہ دا ارتکاب بھی جدے واسطے موت محسوس ہو، وہ انتہا پسند ہے۔ جڑا سارا دین پی کے مخالف بن کے تے پھر آکھے میں مسلمان ہاں تے مینوں کچھ فرق نہیں پیندا، وہ ہوندے معتدل اعتدال پسند تے روشن خیال، جنہوں اسلام وچ آکھدے منافق۔ ہوں سجڑوں سائنسی طرز فکر دا مطلب یہ کہ انگریزوں کے مطابق مذہبی سوچ نہ رکھو اپنی، جو سائنسدان آخر آخو ٹھیک ہے، جو تاری عقل تجربے میں آوے آخو ٹھیک ہے، جو عقل تجربے تو اتنے وے آخو غلط ہے، بھاوے وہ خدا فرماوے، بھاوے رسول فرماوے، بھاوے ولی آکھے، بھاوے جو مرضی۔ اور انج دا سیکولر ذہن لانتی ترین پہلو بنیا سی سر سور سر سید احمد خان علی گڑھی، اسے یہ طرز فکر انگریزوں تو لئی سی۔ وہ آندا ہوندا سی قرآن نو عقل دے پیچھے رکھو، عقل دے مطابق گل آوے سمجھ، عقل ساڈے عقل عقل دے تجربے دے تحت ہوے تو منو، جے اتنے وے تو پھر مروڑو، قرآن نو مروڑو تے سائنس نو نہ مروڑو۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت آپ سرکار نے فتاوا رضویہ شریف صفحہ نمبر 126 تے جلد نمبر 14 ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوں سکے بیٹھ دے ویکھو، نواں فتاوا رضویہ جڑا چھپیا ہے نا 30 جلداں والا، پرانا سی 13 جلداں، نواں چھپیا 30 جلداں والا،
30 جلداں والا جڑا فتاوی رضویہ شریف ہے نا، اس دی جلد نمبر ہے 14، صفحہ نمبر ہے 126۔ نیچری سر سور تے اندے تابے دار جڑے ہیں سائنسی تے نیچری انہاں نو آکھیا جاندا ہے۔ آپ سرکار انہاں دے کفریات پہ لکھ دین تے 9 نمبر کفر جڑا لکھیا ہے نا وہ کی ہے، یا نصوص قرآنیہ کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی مانی جائے گی، یعنی قانون سائنسی کے مطابق ہوگی مانی جائے گی، ورنہ کفر جلی کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تعویلیں کی جائیں گی۔ آخر جیڑا یہ ذہن سوچ رکھے بھئی جے قرآن دی گل ہووے جناب عقل دے ساڈے تجربے تے عقل دے وچ آون والی تے مناں گے، نہیں تے قرآن نو مروڑ مروڑ بدل بدل کے تے سائنس دے پیچھے لے چلاں گے۔ آلہ حضرت فرماندے نے جڑا اے انداز فکر رکھے، اے سوچ رکھے، وہ کافر مرتد دائرہ اسلام تو خارج رن رکھدا ہے طلاق کے، جنازہ اس دا حرام ہے، مسلماناں دے قبرستان وچ اونوں دفن کرنا حرام ہے، اودوں غسل دینا حرام ہے، اونوں کفن دینا حرام ہے، ٹویا کھٹو کھڈا کی کھٹنا ہے اون دے لت تے رسا پاؤ روڑی تے سٹ دیو، یا بدبو تو لوکاں مسلماناں نو تکلیف نہ ہوے تے پھر کھڈا چا کھٹو، او صرف مسلماناں نو بدبو تو بچاون دی خاطر، ورنہ او کتا مردار حقدار نہیں دفن ہون دا۔ ہاں اگے آپ نے صفحہ نمبر 128 دے اوتے احکام لکھے کہ اس لعنتی نال کیا کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی نے کوئی نہ؟ ایمان کس شے دا نام ہے؟ تیری عقل خطا کھاوے گی، تیری اکھ خطا کھاوے گی، تو اپنی عقل نو عقل مصطفیٰ دے تابع کر دے۔ ساڈا کلندر اقبال لاہوری فرماندا ہے، اقبال فرماندا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، ارے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ابو جہل تا ماریا گیا وہ عقل دے نال ویکھدا سی، ابو بکر تا تر گیا وہ نبی سرکار دے عشق نال ویکھدا سی۔ عشق دا کم ہے نہیں، معشوق آکھے محبوب آکھے فلانا کم کر، وہ اگو آکھے کیوں کرا، کیوں جی راہ کی ہے میری عقل سمجھاؤ، پھر عاشق نہیں فاسق ہے، منافق کے قسم خدا دی عاشق ہوے پھر عاشق۔ سونے نبی جو فرمایا ہے میں معراج کیتا ہے، یہ ہن عقل وچ کیویں آوے؟ تے عقل بھی نفس والی عقل ہوے ایمان والی تے پھر تے ہونا ہی ہونا۔ ابو جہل آکھدا ہے حضرت ابو بکر تو سن کے یار آخے راتوں رات بیت المقدس تو اتنے آنا جانا تے آنا یہ ساری عقل اتنے نہیں آ، سانو مہینہ لگتا ہے، یہ راتوں رات ہوا ہے۔ تو سونے ابو بکر صدیق سرکار نو جدو ابو جہل نے گل کی کہ تیرے محمد نے دعویٰ کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماندے نے تو سنی گل، وہ آخر میں سن کے آیا کھڑا، پکی گل ہے میں سنیا۔ آپ فرماندے نے جے سنیا ہی تو میں مان لیا، تو تین دی گل کرنا ہے۔ میرا پاک نبی سدرۃ المنتہا تو جبریل امین دا اپنے دربار آنا پھر واپس جانا، یہ جدو دستے ہیں
انہوں من لینا میں تے خادم دے بارے مننا تو خود آقا دی گل پہ کرنا ہے. سنو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بارے گل مشہور ہے. آپ پڑھا رہے سن تے دلیل پیش ہو رہی سن خدا تعالی دے ایک ہون تے. ایک جٹ آ بیٹھا کسی مسئلے پوچھنے دی خاطر آپ فرماندے نے یار تو رب نو ایک مننا ہے. آندا جی مننا. فرماندے نے کوئی دلیل. آندا حضور رب دے ایک ہون دے دلیل. آپ اپنے شاگرداں نو فرماندے رہو تواڈے نالوں ساڈے نالوں آ چنگا رہا جی. اساں دلیلاں نال اونوں لبدے پھرنے آ بغیر دلیلوں منی بیٹھے ہیں. ایمان دے کرشمے ہی وکھرے نے. اتے ایمان ہی چاہیے, اتے عقل نہ. اتے آن لگے تے عقل اتے رکھ کے کرو پچھلے بننے ہو اتے. ہاں نہیں تو اسلام چاہ بھی نہ پر کرنا ہوگا. اتے تسلیم ہے, اذعان ہے, نفس دا کم ہے. یہ چھال مار کے مقابلے میں آئے گا. مومن دا کم ہے دبا کے اپنے محمد عربی دے ہر حکم دے اگے جھک جاوے گا. صحیح نہیں گا. میں راتی کسے سوال کیتا ضلع وہاڑی راتی خطاب سی تو کسے چٹ گلی ہو سکیا جی فجر دیاں سنتا نماز پڑھن تو بعد کیوں نہیں پڑھ سکتے. میں کہ بے وقوف یہ سوال کرنے والا کڈا بے وقوف ہے. مسئلہ انج پوچھنا سی کہ پڑھ سکنے ہاں کہ نہیں پڑھ سکتے. تو میں آندا جی نجائز ہے نہیں پڑھ سکتے. ایک ہی مطلب ہویا کیوں نہیں پڑھ سکتے. تو میں کہا جی ہوں میں تیرے تو سوال کرنا کہ 4 فرض فجر دے کیوں نہیں 2 کیوں نے. مولا علی مشکل کشا فرماندے نے اگر دین عقل نال ہوندا نا عقل دے تابع ہوندا. مولا علی فرماندے تو فرمایا پھر موزے جڑا بندہ پاؤندا نا موزے انہوں اساں حکم کر دے کہ تو تھلے والے پاسے مسا کریا کر کیونکہ زمین نال تے وہ پاسا لگنا ہے. تو موزیاں دا مسا تے ہوندا اتلے پاسے پیر دی کنڈ تے. فرمایا جڑا کنڈ دا مسا رکھیا گیا ہے دسیا گیا ہے کہ دین تیرے عقل دے تابع نہیں, تیری عقل مصطفیٰ دے دین دے تابع ہو. کو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ. یہ ہوں آلہ حضرت کی گل کی. ایمان والے آلہ حضرت تخیر کر چڑھتا ہے. بڑا ڈونگا بندہ ہے, بہت گہرا بندہ ہے. آلہ حضرت ترجمہ قرآن پاک دا لکھا ہے کمال کر چڑھتا. ترجمہ ہے آلہ حضرت دا اور ترجمہ ہی کوئی. کیوں ترجمہ لکھیا جاتا ہے ہمیشہ عوام الناس واسطے, علماء واسطے نہیں. کیونکہ علماء نو ترجمے کی کہڑی لوڑ ہے, وہ تو سمجھتے ہیں, وہ تو عربی جانتے ہیں. علماء واسطے نہیں ترجمہ لکھیا جاتا ہے عوام واسطے. ایویں نہیں, تسی خود سمجھدار ہو. عوام واسطے یہ جا ترجمہ کرنا ضروری ہے جس نال کوئی گمراہ نہ ہو. انج دا ایک لفظ بھی آ گیا نا کہ عوام الناس نو سمجھ نہیں آیا تو وہ میرا مطلب ہے وہ غلط پاسے غلط ترجمہ مطلب غلط پاسے لے جانا ہے پیا ذہن نو بیڑا کر کو اندر نہ ہی وہ ترجمہ چلتا. آلہ حضرت دے ترجمے دا کمال ہے کہ شان خداوندی بھی محفوظ اور شان رسالت بھی محفوظ. کنز الایمان شریف جڑا ترجمہ آپ نے لکھیا ہے نا اس دے اندر ہی ہوئی کمال ہے. ہوں میں گل کرن لگا مثلا مثال دے طور تے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ
ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اعلی حضرت نے اتنے ترجمہ فرمایا ہے تاکہ بخش دے اللہ تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ. نبی پاک سرکار نو کیندا پیا تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ. ہوں یہ جدو ترجمہ ہو سی عوام الناس پڑھے گی تے عظمت مستفا تے دل اوے موج زن رہے گی نا. بلکہ پڑھن نال عظمت رسول کریم دی ہور ود جانی, دل دے اندر عظمت مستفا ہور ود جانی. اور کرم شاہ حضری فلانے فلانے ترجمہ بڑے کاظمی صاحب ملتان والے انہاں بھی ترجمہ لکھیا ہے. تو اس ترجمے دے اندر ایتھے انہاں لکھیا ہے سورتن گناہ. سورتن گناہ یہ لفظ موجود ہے بڑے کاظمی صاحب دے ترجمے چ یہ لفظ موجود ہے سورتن گناہ. نبی پاک سرکار واسطے عوام الناس نو کہ پتا کہ سورتن تے حقیقتن دا کہ فرق ہوندا ہے. انہاں جدوں پڑھنا ہے کہ رسول کریم گناہ کیتا ہے, سورتن گناہ کیتا ہے, انہاں دا تے بٹھا بہ گیا, انہاں دا پھکا نہ رہا. جیڑا یہ سمجھ بیٹھے گا جو نبی سونے ساڈے گناہ کیتا ہے تو اس پیروی کندی کرنی, اتباع کندی کرنی. لاہور ترجمہ لکھن والا حضرت کے مقابلے وڈا سیاح بن بانا قسم خدا دی اعلی حضرت ترجمہ لکھ کے کرم توڑ چھڈے. اہل سنت و جماعت کا امام صرف امام اہل سنت ہے. ایویں ہر کسی نے چک کے امام اہل سنت بنا دینا. یہ امام اہل سنت کا مقام صرف امام اہل سنت کا ہے. وہی ہے جڑا ایسی گل کر دے جی تمام اہل سنت نو تسلیم کرنی پی جاتی ہے اور سارے ایمان دی محافظ ہوتی ہے, سارے دین دی محافظ ہوتی ہے. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ توجہ نال بول سبحان اللہ. خبردار کرم شاہ تے فلانے فلانے دے جو ترجمے پڑھے تساں تے اپنا ایمان دے بیٹھو کہ قسمیہ پہ آندا جی. صرف امام اہل سنت دا پڑھو اور وہ بھی آپ میں ترجمے نہ پڑھیا جی. پہلو فقیر اللہ دا لبو اصل قرآن وہ سمجھانا ہے. ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہوں میں اس سائنسی طرز فقہ انگریزی تہذیب تعلیم دے وچ تہذیب انگریزی میں اس دی گل کردیا پیا تے مدرسیاں دے بارے کتاب جی میں جی کھولی بیٹھا ہوں تواڈے سامنے مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس تھلے کی لکھا ہے تنظیم المدارس. میں نہیں آکھ سکتا کیونکہ مرتدہ نو میں کیوں اہل سنت آکھاں, اہل ستھن انہاں آنا میں. میں پہلو اندر مطالعہ پاکستان چ حوالے دینا سا. ہوں جرنل سائنس کا ایک کفر تمہیں پہ دسنا جڑا میں مسئلہ چلائی بیٹھا بالکل اس دین مطابق وہی گل آ گئی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ. یہ سائنس والا حصہ ہے, سائنس والا کی مرنا یار کی مرنا ہے. اب دیکھا جی جہاں کوئی تھوڑے اردو پڑھ سکے گا وہ پڑھے. سپیکر دے دیا 59 صفحہ 59 59 تھلے لکھا ہے کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو کہ انداز فکر کی ہوئے عمومی ترقی واسطے وہ ہوں کی دستے پین تھلے میں انگل رکھاں گا. الف مذہبی انداز فکر, بے فلسفیاتی انداز فکر,
جیم نظریاتی انداز فکر، دال سائنسی انداز فکر، 4 قسم دے انداز فکر بیان کیتے گئے۔ یہ سوال ہے 38 نمبر، انہوں صحیح کیڑا ہے؟ اگے جواب، یہ آ جوابات نے، جہدے نال دال لکھی سی او سی سائنسی انداز فکر، جواب دال لکھی کھڑی جی۔ مدرسے آدھے ملا مفتی نام نہا دو، یہ پڑھا دو کہ عمومی ترقی واسطے تھوڑا انداز فکر سائنسی ہوئے، مذہبی نہ ہوئے۔ آلہ حضرت دا فتوا تمہیں میں سنایا، ہوں ایک پاسے آلہ حضرت، ایک پاسے ملا مدرسے والے، ہوں اندازہ لگا ہے نام مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس، جرنل سائنس انگریزاں دی تعلیم ہے، تعلیم دے وچ تہذیب ہے، دودھ دے وچ زہر، مرے کیوں نہ، تعلیم دے وچ کفر تے کافر ہوے کیوں نہ۔ لیکن ایک کام انہاں چلایا انگلش تو، پہلو انگلش سی کیونکہ وہ انگریز سن، انہیں اردو تھوڑی بولنی سی، انہیں پہلو انگلش سکھائی، انگلش سکھا کے انگلش کے ذریعے پھر مطالعہ پاکستان تے ذہن جدو بڑھا لیا انہیں بےمان، پھر انہوں نے آخیا ہوں کتاباں ترتیب دیو، تو مدرسے میں آخیا تسا بھی ترقی کرو، تم بھی قومی دھارے میں شریک ہو جاؤ، تم مولوی جو ہے نا، مولوی محل مولوی بنتے ہو، محل مولوی بننا چاہیے تمہیں قومی معلومات ہونے چاہیے، قوم پاکستان جی تمہیں جناب جی سائنسی معلومات ہونی چاہیے، تمہیں بھی ڈاکٹر پروفیسر کے بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، تاکہ تم قومیت میں شریک ہو جاؤ۔ یہ قومیت شریک ہونے تعلیم دیتی، جرنل سائنس نہ رکھیا تے ویچ کی بنایا کافر ہو، آخر انداز فکر تہاڈا سائنسی ہونا چاہیے عمومی ترقی دی خاطر۔ ہن ایمان نال دس، میں فتوا نہیں لاندا، ایک پاسے آلہ حضرت، ایک پاسے مدرسیاں دے ملا تے کتاب، میں پیچھا ہو جانا، فیصلہ آلہ حضرت جو کرن انہاں نوں بھی قبول تے تانوں بھی۔ میرے مناظرے دے سال سن مفتی طیب ارشد صاحب، اشرف سیالوی صاحب، طیب ارشد صاحب مینو کہن لگے ہو تیرے سوالوں دا جواب پورے ملک چ کوئی نہیں، چشتی جڑی گل تو کرنا ہے ان دا کوئی توڑ نہیں۔ آخر میں مولانا محمد شریف بکھر والے تے مولانا عبدالرشید جھنگوی تے انہاں سارے نال کے میں رابطہ کیتا، جامع نظامیہ لاہور دے عبدالستار نال حافظ عبدالستار نال رابطہ کیتا ہے، میں تیرے سوال پیش کیتے کوئی اس دا جواب میں کیا ملا دے ہون گے آلہ حضرت بریلوی نو چنگی نہیں ہو کیتی، نعوذ باللہ آندے وقت بکواس کر کے یہ آندے ہون گے آلہ حضرت اساں تیرے شیر پڑھ 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 کے سنگ پال کھلوتے ہیں، چنگی نہیں ہو کیتی، تو اتنے پھس گئے سانو، اساں پڑھتے سا زمینوں زمان تمہارے لیے تنگ کی تئی جہاں ہمارے لیے، جی سکول علامہ اقبال دا ذکر ہے پر فکر اقبال دے دشمن ایویں مدرسیاں امام اہل سنت دا ذکر تے ہے پر فکر دے دشمن ہے۔ میرے مناظرے جتن دا محض سبب یہ بنیا کہ سارے بزرگ ولی تے آلہ حضرت میرے نال سن، انہاں نال شاہی کو نہیں، اخیر انہاں آخیا ہے اٹھو تے اصل گزارش کرنے سارے نصاب دے خلاف بولو، ایتھے کیسٹائیاں پہ علمی مذاکرے دے نام تے
کیسٹاں کے اتنے مذاکرہ لکھا وہ ویخ لو وہ سن لو تمہیں آپ فیصلہ ہو کیسٹاں دے چھڑسن کی ہویا پیا فیصلہ بھی محفوظ ہے. ہاں اور مولانا اشرف سیالوی صاحب اس لیے پاکستان دے وڈے مناظر شمار ہوں. ہاں اور وہ خود مناظرے چ شرکت دی کوشش بھی کرتے رہن لیکن اللہ تعالی دے فضل نال انج جھپ لینا تھا. پھر سن کے ویکھ لو سب فقر دا فیض. ہاں میرے چشتی فقیراں دا فیض. ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. اندر بت جنہ چر دنیا دے بیٹھے ہو قسم خدا دی کر کے آنا حق کدی نہیں وڑتا سمجھ کدی نہیں آتی. جدوں کوئی رن دے بت دی پوجا پہ کر دئی کوئی کسی کی پوجا پہ کر دئی جنہ چیر دل دے ویڑے دے اندر اس بت خانے دے اندر حضرت ابراہیم خلیل ورگا کہاڑا لے کے فقیر نہ وڑے انہ چیر بت ٹوٹتے نہیں. جدو کوئی فقیر کہاڑا لے کے اندر وڑ جاتا ہے میرے علی شاہ وانگو پھر کفر دے بت سارے ٹوٹ جاندے. تا ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے سنا چھڈا ذرا موج نال بولو سبحان اللہ. ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندا ہے جو میں سر بر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے سلام آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. سمجھ آ رہی نا کوئی نہ ڈٹ کے بولو ادھر میرے توجہ کرو توجہ بولو سبحان اللہ. غرض اے یہودی تہذیب تے سوچ اے یہودی تہذیب ہے کہ سوچ انج دی ہوے سائنسی سائنسدان کمینے دے پیچھے خدا چلے رسول چلے تے پھر انہاں کافراں کی کیتا ہویا سنو اوئے انہاں دی سوچ کتھے اپڑی وہ ہوئے تے باندراں تو بدتر جانوراں تو بدتر. جنہ مرضی کوئی کافر علم پڑھے نا وہ اوڈا وڈا جاہل بنے گا جے نہ پڑھے تو وہ چنگا رہے گا لے جے پڑھ جاوے تو وہ لانتی ترین بن جاتا ہے ہو جاہل بن جاتا ہے کیونکہ کفر دی جہالت ہی ایڈی وڈی ہے کہ تمام علماں دے اوتے غالب آ کے تے ہر شے نوں برباد کر کے تو ہور جہالت ودا جاندی. ہن سائنسی انداز فکر جے منیے نعوذ باللہ من ذالک سائنسدان یہ پڑھاندے تے سکھاندے تے سکولاں دیاں کتاباں وچ پڑھاندے سکھاندے کہ نعوذ باللہ من ذالک انسان پہلو لنگور سی تے لنگور سیدھا ہویا تھوڑا جہا تے پھر سیدھا ہویا تے سیدھا ہوندیا ہوندیا تے منہ گھٹدا گیا تے گھٹ گھٹ کے تے بندہ بن گیا. وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو نعوذ باللہ من ذالک تے اما حوا پاک تے انہاں لوکاں نو او لنگور سمجھدے کہ لنگور سن تے پھر بندے بنے نے ایڈے لانتی ترین. تساں آکھو کہ یار چشتی ہے میں دعویٰ کیتی جانا ہے کوئی دلیل پیش کر. میرے ہاتھ چ کتاب ہے تے انگلش اس تے لکھی ہے اتنے پڑھ سکتے ہو کی لکھا کھڑا ہے جڑے انگلش پڑھ سکتے ہو پڑھو. آکسفورڈ ہسٹری فار اس کا کیا مطلب ہوئے گا ایشا بش ایک
یہ کتاب انگلش میڈیم سکولوں پڑھائی جاتی ہے اور کاظمی برادران ملتان والوں دے 6 سکول نے 5-7 انہوں دے نصاب دے وچ داخلے اور میں اتوں منگائی. انہوں دے سارے سکول انگلش میڈیم نے. دنیا ابتدا میں اتنے مضمون ہے انگلش دا. اے لنگور نے اے اما ہوا سیدنا آدم انہاں لوگوں بنا کے دکھایا گیا. ایتھے سیدھے پہ ہوں ایتھے سیدھے ہو رہے ہیں. اے لنگور ایتھے سیدھے ہو گئے اتنے سیدھے ہو کے انسان بن گئے. نعوذ باللہ من ذالک. اے اما ہوا اے عورت اے مرد دیکھ لو. یہ سائنسی انداز فکر کی. ہوں یہ نہیں کہ خالی ڈارون کا نظریہ ہے, یہ تو تعلیم ہے. تعلیم دے یہودی تہذیب ہے. پڑھی انگلش پی سکھیندا کی پیا. ہوں جیڑا لانتی آخے زبان میں کیا حرج ہے, زبان سیکھنا کون سا منع ہے, اس دلے نو آخ دلہ جدو زبان دے اندر کفر ہوے, شیطانی ہوے, توہین انبیاء ہوے, لعنت ہوے, تے حالے کی سمجھنا ہے وہ خالی زبان ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. حوالہ ایک سنو, ایک حوالہ سنو, میں انگریز دا حوالہ دینا. چارلس گرانٹ ڈائریکٹر ایسٹ انڈیا کمپنی جی وہ تجارت کرنے واسطے آئی سی تو پچھوں فوج بلا کے تھے جمع کر کے تے مسلمانوں دی حکومت نہ لڑے. وہ ایسٹ انڈیا کمپنی لانتی رہے ڈائریکٹر سی چارلس گرانٹ. صدر بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ عہدے نے اسلے دے. ممبر برطانوی پارلیمنٹ, برطانیہ دی پارلیمنٹ دا اسلے دا ممبر بھی سی. 1813 دے اندر کنا ہوں کن 2006 کنے 100 سال پرانی 193 سال 100 یعنی ایویں سمجھو 200 سال پہلو انگریزوں یہ پالیسی پہ دے نے لانتی کٹھے ہو کے کہ اساں مسلمانوں کی دینا کی کرنا ہے. وہ ہوں پالیسی انگریزوں بیان کر رہے ہیں اپنی. یہ سور دا بچہ پالیسی بیان کر دیا کہ پیا آخر ہے کتاب دا حوالہ غلط ہوے زبان کٹ کے کتے آگے سٹ چڈیا جی. نہ چیز سنی سنائی آواز ڈانگا نہیں مارتا. کنا دواگا سٹنا چیلنج کرنا پوری روئے زمین عرب ہندوستان اجم دا کوئی بندہ گل تروڑ چھڈے میرے وڈ کے کتے آگے سٹ چڈیا. تو کی سمجھنا ہے خواجہ اجمیری دا فیض ہے کی پیا بھوکد اندر. ہاں کتاب دا حوالہ نظام تعلیم صفحہ 84 پروفیسر خورشید جماعت غیر اسلامی والا مطبوعہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد جنہوں میں کفر آباد آنا اس کفر آباد دے اندر سرکاری طور پہ چھپی ہے. انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز والے چھاپی یعنی سرکاری کتاب چھپی ہے غیر سرکاری نہیں چھپی. کی لکھا ہے انگریز پہ آخد چارلس گرانٹ اپنے انگریزاں یہودیاں چوڑیاں بہا کے کہ پہ آخد ہے ہمارا لائحہ عمل یہ ہوگا جسے ہم اس احساس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ یہ بات ہماری قوت اختیار میں آیا کہ سانو پوری طاقت ہے جڑا اصا تو اللہ عمل دسنے پا کہ ایسا کی کرنا ہے وہ ساری طاقت ہے حکومت جو سر سورا نے بچے کہ اہل ہند کو ہوں لایا عمل کی اہل ہند اس لیے ہندوستان کٹھا تھی نا اہل ہند کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں. ہوں جی میں 4 چیزاں رکھی بیٹھا میں آخے بیٹھا پوڑیاں نے تے زنجیر دیاں کڑیاں نے تے آپس جڑیاں نے. ہوں وہ جڑیاں 4 چیزاں ویکھو کیویں نے. پہلے اپنی زبان سکھائیں پھر اس زبان کے ذریعے اپنے ادب پہ آخد ایتھے زبان دانی دے بارے
زبان دانی کی آسان تخلیقات، آسان کہانیاں، زبان اپنی دیاں آسان کہانیاں گلاں اس سے متعارف کرائیں گے جو مختلف موضوعات پر ہیں، جی میں سکول دیا کتابیں انگلش تے مختلف موضوع ہوتے ہیں مضمون. ہماری اس بات پر انگریزوں نے پہ آندا ہے آخر انگریزوں ہماری اس بات پر بے صبری کے ساتھ چیں با جبیں یعنی ناراض نہ ہوا جائے. یہ نہ سمجھا جائے کہ اساں سدھے کافر عیسائی تے کافر مسلمان نو کیوں نہیں پا بنا دے، ادھروں زبان اللہ لیا کے کیوں یہ بے صبر نہ ہویا جی. کیوں؟ آہستہ آہستہ ہم اس کے ذریعے اہل ہند کو اپنا فلسفہ حیات، اپنی تہذیب، اپنی لعنت، اپنے کفر تے وہ سارے کفر والے طریقے یہ سکھاواں گے اور بالآخر اپنے مذہب تک لے آئیں گے. جیڑا پڑھ سکتا ہے اردو میری گل زبان تے یقین نہ ہوئے حوالہ پڑھ سکتے ہو، ایتھے آن کے وہ زبان نال اپنی نال پڑھ کے لوکاں چ سناوے. زبان تو ٹورنا زبان دے وچ آکھے اساں جدوں آکھنا ہے تانوں انگلش سکھانے آ تے مضمون وچ پاواں گے، مضمون دے نال اساں پھر جناب جی اساں تیسرے نمبر تے اپنی تہذیب سکھاواں گے. انگریزی مذہب نال چوڑا بنے گا، انگریزی تہذیب نال کافر بنے گا. ہوں سمجھ لگی نے کوئی نہ انگریزاں آخیا انہیں آخیا ساڈا مقصد حال ہے. انہیں لانتی نے آخیا سی بھی سیدھا عیسائی بناونا نہیں، کون پھسے گا؟ ہولی 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 انہوں دا طریقہ ہے واردات کنہ والا ہے رائے ونڈا. توجہ نہیں فرمائی نے. رائے ونڈ دی تبلیغی جماعت تے انگریزاں دا واردات دا طریقہ بالکل ایک کو. رائے ونڈ والے بھی آون گے بریلوی دے کول تے آکھن گے صرف 3 دن کا چلا تو لگائیں. جی ہوں وہ آن کے آخر کہ تساں بھابی بنو دیوبندی بنو تو تساں دے سوٹے پٹ لینے. وہ کی آندے نے صرف 3 دن. 3 دن تو جدو نال رہا جیڑی تیرے دل چ بد مذہب دے خلاف نفرت سی وہ مک. پھر انہاں اگلا کام شروع کر دیتا. وچ جدوں کتاب پڑھ کے سنائی تے دیوبندیاں دے وڈیرے گستاخ جڑے سن رسول کریم دے انہاں گستاخاں نے مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب یہ لکھ رہے ہیں. اے اوترا ستا لنگر تنن دا بادشاہ یہ بیچارہ ویا یہ سر سٹ کے بیٹھا سنی جاندا ہے. سنی گل جڑی ہے اس کا اثر ہوتا ہے دل دے. سیانے گل مشہور بنائی ہے کسے آخیا وہ تیرا کن کتا لے جانا ہے اس نہ ویکیا تو کتے تو مگر بج وہ کیوں جو سن جو لئی تو دل تے اثر ہو گیا. یہ گل ایویں نہیں بنی حقیقت واقعی جو سنی گل جیڑی وہ دل تے اثر کر جاندی. ہوں انہیں وار ایویں کیتا ہے پھر اخیر نتیجہ نکلے گا ایک 3 دنوں تو بعد پھر آخر گے چلو اب 10 دن کے لیے 10 دنوں تو اب 40 دن کے لیے 40 دن تو بعد وہ جی اب تو رائے ونڈ کا اجتماع ہے چلو نیک دعاؤں میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے جڑے. یہ اترا جڑا بابے شیر دی گاں ہے یہ بابے شیر دی گاں مڑ چلیا کتوں یار دعا دے وچ تے شریک ہو گئی نا. ویکھ کڈے نیک بندے اللہ دے شریک ہوئے پے ہوتے ایڈی مخلوق ایڈے اللہ دے پیارے اوتھے پین بے وچے ہیروئن پہ وکدی ولی جو ہے یہ اوترا دعا شریک ہو گیا چلو جائیے اتے ہیروئن پاؤڈر پہ وکد ہے قتل پی ہوتی حضور دی امت اخبار خبر پہ آدیاں نشائیوں اتائیوں کا ہجوم لگ گیا ریونڈ کا اجتماع شروع ہو گیا. ہاں جی لیکن اے برباد ہویا اجڑیا یہ کی پہ سمجھتا ہے اتنے رحمت خدا دی وسی جتے حضور دی امت نشئی بن کے قتل تو بھی وڈے عذاب دے اندر مبتلا ہوئے
اتنے رحمت خدا دی ہو سی میں دعا شریف ہون چلیا جدو واپس آیا پھٹیا آیا ملاد کتوں کر لیا جی یہ ولیاں دے ارساں تے کی نے تو یار اللہ دے ولی کتوں سنتے ہیں یار وہ بھی تو ساڈے ورگے ہی پھٹ گیا جیویں اینو پھٹان واسطے شیعہ اجتماع رکھیا ہویا شہباز قلندر دا یار ایک بار چل میں تیرا کرایہ مسئلے کو نہیں یار اتنے ہائے 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 اتے کوئی ایک بار گیا جو زمانے دا کنجر تے کنجری تھی اتنے کٹھی تھی جوں ڈانس شروع ہوئے دھمالاں شروع ہوئیاں شراب شروع ہوئی زنا شروع ہویا نشہ لگا مستی آئی بغیرت بنیا بےمان بنیا واپس آیا پھٹیا آیا کپڑا بدلی آیا رنگ اتنے جھنڈے دا وکھرا ہو گیا بس پہلو رتا تے مڑ کالا تیرے ایمان دے لٹن واسطے مختلف محاذ تے میدان کھلے ہوئے ہر رنگ دشمن تینوں کیا پسند ہے تو پھسدا ہے ایویں ہے کہ نہیں ایمان نال دسے دے سکتے ہاں اللہ دے ولی بھی لعنت پاؤندے ہون گے کہ کدھر چلے ہیں بے ایمان ہون چلے ہیں جتھے سارا دن کنجر نچن گے اتنے ولی ہونے نے اتنے شہباز قلندر ہونا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے کچھ سمجھ لگ رہی ہے ایک بھی سیدھا ہو گیا تو میرے آن کا مسئلہ حل ہو میں اللہ دے فضل نال میں آنا ہونا میری تقریر سننے واسطے ایک تے بزدل بندہ نہ بیٹھے ہوئے مہربانی ہوندی وہ چھتی نال نکل جاوے تاکہ دوجے نو خراب نہ کرے چوہا دل بندہ بالکل میری تقریر نہ بیٹھے دوسرا بغیرت تے ڈرپوک بندے دی میری تقریر تھان کو نہیں بلکہ میں تو انہوں دعوت دینا کہ تیری مہربانی جیڑا مستفا دے دین دے اتے چلدیاں ڈرے حضور سرکار دے دین دی غیرت نہ رکھے جیڑا رکھے اس کا دشمن بنے اس بغیرت تے ڈرپوک نو میں آنا تیری مہربانی تو اسلام تو باہر ہو ہاں کیونکہ اسلام شیراں تے غیرت منداں دا مذہب ہے ایتھے چوہا دل تے دلے دا کوئی کام نہیں وہ نکلے کوئی ہور مذہب لبے خدا دی قسم کر کے اس مذہب دے اندر تے خالد بن ولید تے حضرت امام حسین تے صلاح الدین ایوبی نے بغیر تو نہ کی کم لے گئے نا سانو بے ایمان بغیر اچھا سائیں لکما پہ دینا کہ شیر چ سنا بے غیرت دی
یاری نالو سنگ کتے دا چنگا سنگ کتے چنگا بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں چنگا اور سجنا سائنسی انداز فکر انگریزی تہذیب دے اندر ہوندا ہی اسلام دے اندر مسلمان دا انداز فکر سائنسی نہیں ہوندا مذہبی ہوندا ہے ہن اے ہوئی نقطہ سمجھاواں ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف وہی جلد اسے دے وچوں پیا دسنا ساڈا امام پاک میں امام اہل سنت نو انہی تقلید نال نہیں منیا لوکی آلہ حضرت نو منی کھڑے سن میں بھی من لیا وے نا میں تحقیق نال منیا میں اس نتیجے تے پہنچیا انہاں دے نال دا دین نبی دی سمجھ رکھن والا بندہ ہندوستان وچ نہیں ہویا تفقہ فی الدین اس دے ختم ان تے حضور سرکار دے غلام ود تو ود ہاں لیکن ایک کوئی عجیب ہی معجزہ سی رسول کریم ہاں پھر شان رسالت دی چوکی داری جڑی اس بندے کیتی ہے کمال کر چکی جڑا اعلی حضرت نے ترجمہ لکھیا ہے نا قرآن پاک دا جڑا ترجمہ لکھیا جڑا ترجمہ لکھیا نا سنو ترجمے تو سہ ہے پھر لیکن یاد رکھنا ترجمہ لکھیا جاندہ ہے عوام واسطے علماء واسطے ترجمے نہیں ہوندے انہوں نے تو عربی آتی انہوں نے ترجمے کی کہڑی ہوتی ترجمہ لکھیا جاندہ ہے عوام واسطے ہوں عوام واسطے یہ جا ترجمہ لکھنا ضروری ہے کہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہ ہو انہی تقلید نال نہیں منیا بھائی لوکی آلہ حضرت نو منی کھڑے سن میں بھی من لیا وے نا میں تحقیق نال منیا میں اس نتیجے تے پہنچیا انہاں دے نال دا دین نبی دی سمجھ رکھن والا بندہ ہندوستان وچ نہیں ہویا تفقہ فی الدین اس دے ختم ان تے حضور سرکار دے غلام ود تو ود ہاں لیکن ایک کوئی عجیب ہی معجزہ سی رسول کریم ہاں پھر شان رسالت دی چوکی داری جڑی اس بندے کیتی ہے کمال کر چکی جڑا اعلی حضرت نے ترجمہ لکھیا ہے نا قرآن پاک دا جڑا ترجمہ لکھیا جڑا ترجمہ لکھیا نا سنو ترجمے تو سہ ہے پھر لیکن یاد رکھنا ترجمہ لکھیا جاندہ ہے عوام واسطے علماء واسطے ترجمے نہیں ہوندے انہوں نے تو عربی آتی انہوں نے ترجمے کی کہڑی ہوتی ترجمہ لکھیا جاندہ ہے عوام واسطے ہوں عوام واسطے یہ جا ترجمہ لکھنا ضروری ہے کہ پڑھ کے کوئی گمراہ نہ ہو
آلہ حضرت نے اسے شاید کا خیال رکھا، ترجمہ لکھیا ہے شان خداوندی بھی محفوظ، شان مصطفیٰ بھی محفوظ۔ میں گل پہ کرنا کیونکہ ہوں گل آ گئی میدان میں کر سکنا۔ بڑے بڑے تے بریلویاں ترجمے لکھے نے، کرم شاہ بھی لکھے ہے، وڈے کاظمی صاحب لکھے ہے، لیکن آلہ حضرت دا ترجمہ جتھے ہے یہ اس ترجمے دے اگے قسم خدا دی امت مصطفیٰ دا بیڑا غرق کرنے والے۔ ہوں یہ آیت پڑھ کے نا سورت فتح شریف دی انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ایتھے وڈے کاظمی صاحب نے لکھا ہے کہ سورتن گناہ، سورتن گناہ دا لفظ لکھا اور اعلی حضرت نے فرمایا ہے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ۔ ہوں ایک الگ گل ہے کہ سورتن گناہ دا کے مطلب ہے، لیکن عوام نو کی پتا کہ سورتن گناہ کی ہوتا ہے؟ جدو اے نبی پاک واسطے لفظ ویکھن گے لکھیا ہویا سورتن گناہ دا تے انہاں دا تے پٹھا بہ گیا۔ ایویں امام اہل سنت نہیں بن پے جہد نام لا چھڈو امام اہل سنت، امام اہل سنت ایک ہی ہے، پتا نہیں منتے کسی اور امام اہل سنت جن نے امت مصطفیٰ دا ایمان محفوظ کیتا، جن نے نبی پاک واسطے اے سوچ رکھ لئی گناہ نبی کی پیندا دے بٹھا پا گیا، اینو کی پتہ سورتن کی ہوندا ہے؟ یا اللہ حضرت کا ترجمہ ہے جس مرد حق نے یہ لکھیا کہ آپ کے طفیل آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ وہ جڑا امتی پڑھے گا نبی دی عظمت دل جاوے گی۔ وڈے کاظمی ورگے ہزاراں کروڑا ہون آلہ حضرت دے شاگرداں وچ بہن جوگے نہیں۔ میں گل کیتی جانا نا، روئے زمین دے کٹھے ہو کے میری گل تروڑ دو، میرا سر وڈ کے کتیاں کے سٹ دو۔ میں ایک ہی تمہیں سوال دیتی جانا نا، تو کسے پاس پوچھا جی کہ یار ترجمہ ہوتا ہے عوام دی خاطر، عوام نو کوئی پتہ نہیں سورتن حقیقت اندا، جدو گناہ دا لفظ نبی نال لگا ویکھن گے کی بنے گا اس بندہ۔ وہ سارے ترجمے میں تے بریلویاں دے ترجمے کڈ کے اگے رکھے نے، میں باقی دیوبندیاں دے اوتے ہے ہی نہیں، کفر بھرے پے نے، وہ تو جڑا پڑھتا جائے گا ایمان دا بیڑا غرق کرتا جائے گا اپنا۔ لیکن الحمدللہ میں اتنے مناظرے سے آخیا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو امام مانتا ہوں اور میں آپ کی تحقیق کا پابند ہوں۔ اساں اپنی تحقیق نہیں کرنی، اساں اعلیٰ حضرت تے اپنے بزرگاں دی تحقیق لوکاں سنا چھڈنی ہے بس۔ ایسا نہیں اس مقام والے کہ ایسا تحقیق کر کے جناب یہ کریے تو اتبع ولا تبتدع، ہمیں ایک کو سبق ملا ہے کہ تم اپنے بزرگوں کے پیچھے چلو بس۔ اللہ تعالی فرماندا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سونا رب فرماندا ہے جڑا ساڈے ایمان والیاں دا راہ چھڈ کے ہور راہ اختیار کرے گا
اساں انہوں جدھر چلے ادھر ہی موڑی جاواں گے تے سیدھا جہنم داخل کران گے تے بڑا بھڑا ٹھکان ہے. راتی بیٹھے تھا ملتان کسے کوئی پروفیسر آ بیٹھا پنٹو آن کے میرے نال گل شروع کر دیتی. آندا جی قرآن نو سمجھنا قرآن نو سمجھنا چاہیے قرآن نو. میں کہو بے وقوفا قرآن نو براہ راست سمجھن دا کدی نہ سوچی. قرآن سانو ملیا بھی ولیاں دے وسیلے دے نال ہے اساں سوچنا بھی ولیاں دے وسیلے دے نال ہے. جبریل امین تیرے کول براہ راست نہیں لے کے آیا تو سید الانبیاء کو آئے گا. سید الانبیاء صحابہ نو پیش فرمایا. صحابہ اہل بیت نے امامہ تک دتا ہے. امامہ ولیاں علماء مشائخ ساڈے لے کے ساڈے تک پہنچیا ہے. ہن جس ترتیب نال آیا اسی ترتیب نال پیچھا ٹردا جا تے سمجھدا جا. جے اپنے آپ قرآن وچ وڑن دی کوشش کیتی تو پاش ہو جائے گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. قرآن حکیم نے تے پہاڑ پاڑ دینے سن. تو کون ہے جی میں آیا ہی اسی طرح رہو. سمجھ آ گئی نہیں؟ ہاں وہابی تے بد مذہب لوگ تے سکولی شیطان کی آخر نا یہ آدھے بابا سیدھا پڑھو میاں سیدھا. یہ مولوی یہ علماء یہ مشائخ چھوڑو یہ فقہ پرانی باتیں ہیں ان کو چھوڑو. سر سید یہی کہتا تھا. وہ کہتا تھا یہ جتنا قرآن کے علاوہ کتابیں ہیں سب غلط ہیں. لیکن لانتی اخیر قرآن نو بھی غلط آکھ بیٹھا. ہاں یہ کیویں ہو سکتا ہے جڑا اللہ دے ولیاں دی کتاباں نو غلط آکھے تے پھر رب سونے دی کتاب نو سچ مننے. یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا گہرا رشتہ انہاں دا جوڑیا ہویا ہے. آخر لانتی قرآن تے اپڑیا تے کہن لگا کہ قرآن جڑا آکھدا عذاب آیا فلانی قوم تے کرتوتاں نال عذاب آیا فلانی قوم تے کرتوتاں نال عذاب آیا. قرآن آکھے جڑی یہ گل کردا ہے مینوں تعجب آوندا ہے کیویں بولدا ہے قرآن. یہ سر سور دا بیان ہے. افکار سر سید میرے کول کتاب ایتھی پئی ہونے تو سمجھ آ رہی نے. دیکھو افکار سر سید ضیاء الدین لاہوری دی لکھی پنجاب یونیورسٹی دا لکھن والا ہے. اس دے اندر لکھیا ہے لانتی کہنے لگا تعجب ہے مجھے قرآن کیسی باتیں کرتا ہے. یہ عذاب نہیں ہوتے یہ تو سائنسی نیچر ایسے ہے. نیچر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. نظام ایسے چلتا رہتا ہے. یہ عذاب تے کرتوت انہاں دا کوئی تعلق نہیں. یہ قرآن غلط بولدا ہے. حوالہ غلط ہوئے سر وڈا چڑھا کنا تے واگن جتھے مرضی نسو. ہاں اللہ دے فضل نال توجہ نال بولو سبحان اللہ. گل کہڑی پہ کرتا سا آلہ حضرت کا فتوا پہ سنا. ٹھیک ہے نا. ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی تم کو مسلم. جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہوں سکے بہندے وے سکے بہندے وے. توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. سائنسی طرز فکر دے اوتے اعلی حضرت بولے صفحہ نمبر 126 جلد 14 نواں چھاپا پرانا نہیں. نیچری یعنی سر سور تے سکولی طبقہ اس دے متبعین دے آپ کفریات پہ گندیاں 9 نمبر کفر کی لکھا ہے یا نصوص قرآنیہ کو عقل کا تابع بتائے کہ جو بات قرآن عظیم کی قانون نیچری کے مطابق ہوگی یعنی سائنس کے قانون کے مطابق ہوگی
مانی جائے گی، ورنہ کفر جلی کے روئے زشت پر پردہ ڈھکنے کو ناپاک تعویلیں کی جائیں گی۔ اچھا جیڑا یہ نظریہ رکھے کہ یہ آکھے بھئی قرآن حکیم دیاں گلاں اساں ویکھاں گے سائنس نال، جے تے ہوئیاں سائنس دے مطابق پھر تے مناں گے، تے جے نہیں تے پھر سائنس دے پیچھے قرآن نو مروڑاں گے، تے سائنس نو قرآن دے پیچھے نہیں مروڑاں گے۔ اعلی حضرت فرمایا جیڑا اے نظریہ رکھے ہو کافر مرتد دائرہ اسلام تو خارج، رن رکھدا طلاق جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ ہوں تنظیمی ملوڈیا کا کفر وکھاوا یہ ہوئی، کیونکہ اے عیسائی مذہب تے مولویاں مدرسے قبول نہیں کیتا، لیکن انگریزی تہذیب قبول کیتی وہ دی تعلیم دے ذریعے، کیونکہ پہلو زبان لئیے، زبان تعلیم دے ذریعے تہذیب تے آنی سی تے کڑی جڑی کھڑی ہے۔ جی وہ لانتی 4 لکھ گرانٹ نے آخیا وہ لے گیا انہوں، ہوں یہاں دے مدرسے کا کفر تین موٹا کر یہ ہوئی کہ انہاں ملوڈیا نے رکھیا ہوا سبق کہ بندے نو ترقی واسطے سائنسی انداز فکر رکھنا پینا ہے۔ کڈا ہاں ہوئے 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 بڑی دور تک کہانی پہنچ گئی، بڑی دور تک پہنچ گئی۔ یہ ہے جو کتاب مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس، تھلے لکھیا کھڑا اسی تنظیم المدارس اہل سنت میں نہیں آکھ سکتا انہوں، میں اہل ستھن ہی آنا ہونا۔ مرتداں دے ٹولے نو میں کیویں آکھاں جو اے اہل سنت، میں نہیں آکھ سکتا۔ فتویٰ اعلی حضرت دا میں نہیں اپنے طرفوں نہیں دے سکتا۔ پہلو میں تمہیں حوالے سنا رہا مطالعہ پاکستان دے حصے دے، ہوں پہ اج سنانا نواں حوالہ جرنل سائنس، اور میرا یہ حوالہ مینوں میرے برا کڈ کے دتا ہے۔ چھوٹے بھائی جڑے محمد سعد اللہ صاحب اسے پنڈ تقریر کر گئے سن، اللہ دے فضل نال باقیاں دے جن مرضی معاون ہون، میرا ایک برا ہی میرا معاون کافی ہے۔ مینو نہ جدو یہ کڈ کے وکھائے نہ یہ حوالے تو میں تو خود جیندہ رہے فقیرا تیرے پہنچنے تو صدقے ایڈی بریک نگاہ۔ یہ ہوں کتاب مدرسے دی اپنی چھپی ہے، گورنمنٹ دی نہیں چھپی۔ صفحہ نمبر 59 دیکھ رہے ہو، تھلے 38 نمبر سوال ہے، کسی عمومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ عام آدمی کا طرز فکر ہو۔ ہوں تھلے طرز فکر پر دستے 4 قسم دے، سوال کیتا ہے بھی ترقی واسطے کیڑا طرز فکر ہونا چاہیے۔ حلوے وہ پیمن گل تو اساں پہنچیے سواد موڑے نہ کی لکھا کھڑا جی، الف یعنی پہلا مذہبی، دوسرا فلسفیاتی، بے جیم نظریاتی، دال سائنسی، 4 انداز فکر بیان کیتے ہیں، مذہبی، فلسفیاتی، نظریاتی تے سائنسی۔ 63 صفحے دے جوابات ہیں، 62 تو جوابات ہیں، دیکھیں جوابات لکھے ہوں جواب دے اندر 38 سوال دے نال لکھیا کھڑا ہے دال، تے دال سی پیچھے کندے نال یہ تے ملوڈے دا سبق ہے۔ ہوں تیرا کی رواں
میں سوال کیتا ہوں کوئی مائی دا لال ملتانوں کراچیوں کشمیروں جتھوں مرضی کوئی ملا ملوڈا کڈے میری اس گل دا توڑ پیش کر دو کیما کر کے کتوں کے ساتھ اور ہندوستان چو کر لیا عرب چو کر لیا جتھوں مرضی کر لیا امام اہل سنت دا فتوا وکھایا ہے کہ سائنسی انداز فکر رکھنے والا کون ہے اتے مدرسیاں دے وچ ملتان والے تے کراچی والے دے سارے یہ پڑھاتے ہیں ہوں آلہ حضرت دا فتوا تے اے ملا ایک پاسے میں پیچھا ہو جانا میں بالکل پیچھا ہو جانا یہ ہوں آدھے آن گے آلہ حضرت نو چنگا فسیا ساری تنگی یہ جڑے آدھے نے زمینوں دما تمہارے لیے پھر میں نال تھوڑی جی پچر لائی میں کہا وہ تو گل بالکل ٹھیک ہے زمینوں زماؤ تمہارے لیے اگے ایک کہہ دو دال اور نہ ہمارے لیے یا رسول اللہ زمین زمان تھوڑے واسطے بنے تے دال تے روٹی میں نہ مرتدہ نو پوچھنا بے ایمانو کہ ہر جمعے تو بعد مصطفیٰ جان رحمت بلا گھوسلا یہ پڑھی سکتا ہے ہر جمعے تو بعد آلہ حضرت کا ایک فتوا نہیں سی سنی سکتا پر جی سکول والیا سکول دے وچ اقبال دا ذکر رکھیا ہے تو فکر دفن ہے ایویں مدرسیاں میں آلہ حضرت دا ذکر ہے لیکن فکر نہیں فکر ناچیز دے کول اللہ دے فضل توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ اللہ حضرت فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 جلد صفحہ نمبر 615 دے اوتے لکھے فرمایا سنی پہچان نہ ہوے بھی نشانیاں جے ہیں تے سنی ہے نہیں تے سنی نہیں جنہاں وچوں پہلی نشانی میرے امام نے لکھی ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں جڑا سر سید اور اس کے تابع داروں کافر سمجھے سنی ہے جڑا نہ سمجھے وہ سنی نہیں آلہ حضرت کا حوالہ غلط ہوئے میں سر وڈا جلد نمبر دسی 29 بولو کنا صفحہ نمبر کنا ہے جاؤ کھول لو ہوں ایک گل کرن لگا میرے ہاتھ کی بولو اردو زبان کے کی لکھا کھڑا ہے اردو زبان کے مسائل اور امکانات خزینہ علم و ادب الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور دی چھپی کتاب کیے مقالات عالمی اردو کانفرنس ملتان 1992 دے اندر مقالات اردو کانفرنس ہوئی سی ملتان اتے جو تقریراں ہوئیاں مقالے پیش کیتے گئے وہ اس کتاب دے اندر جمع نے 165 صفحے دے اوتے میں تھانوں وکھاونا ہے جو کچھ تساں پچھاننا ہے
فوٹو وچ کھڑا ہے پچھاڑیا جے فوٹو کیندا ہے او فاس تے نہیں گئے ہاں میں صحیح آدمی ایویں تقریر کر رہا ہے اگے مائک لگا ہے اردو کی ترویج میں علماء دین کی خدمات صفحہ نمبر 169 اگر کوئی اردو پڑھ سکتا ہے تو اٹھ لو جڑا اردو پڑھ سکتا ہے نہیں میں تھوڑے منہ چ پڑھانا چاہنا جڑا اردو پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ کے سپیکر دے وچ سنا اتوں پڑھنا فقیرہ اتوں جتھے میری لکیر لگی ہے نا ہاں چنانچے چنانچہ سر سید کی سرکردگی میں ایک گروہ مسلمان ادیبوں اور شاعروں کا ایسا پیدا ہوا جس نے اردو ادب اور اس کے ذریعے پوری قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا. سر سید کے ساتھ مولانا حالی ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی، محسن ملک، مولوی چراغ علی وغیرہ اس گروہ کے اہم اور ممتاز ارکان تھے. ان بزرگوں نے ادب میں مقصدیت پیدا کی اور اسے اصلاح تہذیب و اصلاح کا ذریعہ بنایا. یہ سب کے سب مذہبی لوگ تھے، عالم دین تھے. یہ لوگ صرف ادیب ہی نہ تھے، قوم کے رہنما بھی تھے. میرا جرم ہے بھائی، واقعی جرم. میں مرتدہ نو مرتد سمجھنا، ممبر تے ہو لک کے ہو، کیونکہ اے ہن تقریر ہو رہی سی سکول تے سکول دا پیو جڑا وہ سر سور ہے اتے بول دے تے اگلے آخر چل 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 چل. ہائے او میرے ربا، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. گلی میں بوزرو تل کے ہوئے سوچا درے زہرا. میں حضور مینو اگلے دن کہنے لگا، اوے چشتی وہ تم بچاندا کسے نو نہیں، چھڈدا کسے نو نہیں. میں کہا قبلہ میں کسے نے چھڈنا، اساں صرف حضور دا دین بچا رہے. ملا بگڑیا کھڑا ہے، کسے دا کچھ بگڑیا کھڑا ہے، جے اساں سارے نو بچائیے تو ساڈا دین نہیں بچدا. ساڈے پاک حسین اپنا کنبا کوہا چھڈیا، اساں کیندا لحاظ رکھیے. مینوں سید ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ حزب الاحناف والوں دا فتوی یاد آوندا ہے تے میرے کول ایتھے پیا. جدو آپ نے کول مسٹر جراح دے بارے فتوا پوچھا گیا سی، آپ نے جدو دسیا رافلی نیچری بےمان مرتد نو قائد اعظم آخر والے بےمان مسلمان نہیں رہندا، اس لیے کسے آخیا صحیح پھر کی بنسی، پھر کی بنے گا؟ کہ جی تے مسلمان بڑے تھوڑے رہ جان گے، کی بنے گا؟ اس واسطے ہوں کوشش کرو سارے ایک ہو جائیے، مسلمان ایک ہو جائیے. آپ نے فرمایا نبی دی شریعت عین مصلحت ہے، حجی شریعت مطابق چلنا ہی مصلحت ہے. فرمایا سا نبی دی شریعت بچانی ہے بھاویں ایک مسلمان رہ جاوے. سائنسی تہذیب دا ایک جز وڈا کہ تھڈو وہی دا منکر بنو اور سوچ رکھو سائنس والی. قرآن تے گیا کیتا سی کہ سیاست حکومت قرآن دی دخل اندازی نہیں ہوے گی. یہ یہودی تہذیب ہے. پہلو یہودیاں نے عیسائیاں نو اوتھے ماریا ہے، انجیل نو وکھرا کیتا ہے. جدو سائنس دا حملہ انہاں تے ہویا ہے
وہ سور دے بچے یہودیاں دے ہتھوں مر بیٹھے. اصل فتنہ یہودیاں دا ہے. یہودیاں نے پہلو ماریا عیسائیاں نو, اس تو بعد ساڈے تے انہاں نو نال لڑا دیا. انہاں نو نہ آکھیا انجیل پر رکھو, انجیل نو حق